ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے، اور وہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، عید الفطر کے بعد پہلا پروگرام آج دارالافتاء اہل سنت کا، اور تمامی احباب، ظاہر رمضان شریف میں کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور جمیل صاحب رمضان میں تو لوگوں کو ویسے دارالافتاء اہل سنت کی بڑی یاد آتی ہے، مفتیان کرام کی، علماء کرام کی، ویسے عام بھی مساجد میں دیکھیں تو ظاہر ہے عوام کا ایک رجحان دین سیکھنے میں اور ائمہ کرام کی طرف یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جب آدمی خود دین پر عمل کرنے کی طرف آتا ہے، پریکٹیکل میں آتا ہے، وہ چاہے روزے کی عبادت ہے یا نماز ہے یا اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اور اسی کو اگر دیکھیں عمرہ کرنے آپ جائیں تو وہاں لوگوں کو کتنے مفتیان کرام یاد آتے ہیں، اور جو بعض یہاں شہر میں رہتے ہوئے تو شاید کبھی رابطہ بھی نہیں ہو، لیکن وہ وہاں جا کے ضرور بتائیں گے کہ میں یہاں ہوں اور آپ کی یاد آئی ہے، کیوں آئی، مسئلہ پوچھنا ہے تو یہ آپ حل بتا دیں۔ تو اگر ہمارا ویسے ایک عام دین کی طرف جب پریکٹیکل کے طور پہ ہم اس لائف میں آئیں گے اور عمل بڑھتا جائے گا تو رہنمائی کی بھی زیادہ ضرورت پڑے گی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک آدمی جس کو کام نہیں کرنا تو وہ اس بارے میں پھر سیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن جس کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے پہلے سے معلومات لے لیتا ہے بنیادی۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے بھی بنیادی معلومات کا ہونا ضروری ہے، اور ایک تعداد ہے الحمدللہ مسلمانوں کی جو کسی کام دینی فریضے کی ادائیگی سے پہلے بھی بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن معاملہ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو کام یا دینی کوئی عمل جب سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ذہنوں میں کئی ایک چیزیں بطور سوال اٹھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ عمل درست کیسے ہوگا، یہ کب کیا جاتا ہے، اس میں تقدیم تاخیر، کون سا عمل پہلے ہوتا ہے کون سا عمل بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب کام کرنا آدمی شروع کر دیتا ہے تو اس کو پھر ذہنوں میں کئی اٹھنے والے سوالات کے جوابات چاہیے ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک جیسے آیا، اپنی برکتیں لٹا رہا تھا، تو روزہ دار جہاں روزے کے بارے میں سوال کر رہے تھے وہیں اسی دوران زکوٰۃ کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے، تو کوئی تراویح کے بارے میں پوچھ رہا ہے، قرآن پاک کے سجدوں کے حوالے سے بھی پوچھا جا رہا ہے۔ ایک صاحب آئے اور ہماری مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے، پورا پڑھ لیا ہے، اور اس کا آپ ایصال ثواب، جو بھی اس نے اپنے مرحومین کے نام لیے ان کو آپ ایصال ثواب بھی کر دیں، اور جو میں نے 14 آیتیں پڑھی ہیں تو آپ 14 سجدے بھی کر لیجئے گا۔ آپ یعنی امام اس کے سالے ثواب آپ کو، یعنی وہ امام صاحب کے پاس آ کے وہ یہ کہنے لگے۔ تو اب یعنی جب آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کچھ اس طرح کے بھی
سوالات سامنے آتے ہیں کہ جو واقعتاً سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں کہ علم دین کے کمی کتنے درجے تک پہنچ چکی ہے کہ آیت سجدہ خود پڑھی، تلاوت خود کی ہے، امام صاحب سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں نے پڑھا، اس کو فلاں فلاں مرحومین کو آپ اصالِ ثواب بھی کر دیں میرے، ساتھ ہی ساتھ 14 سجدے بھی آپ کر لیجئے گا۔ تو امام صاحب نے پھر ان کو شرعی مسئلہ بتایا کہ پیارے بھائی، آیت سجدہ جو پڑھتا ہے اس پر پڑھنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی سنتا ہے آیت سجدہ تو اس پر سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ اب سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح یعنی قبلہ رو با وضو ہو کر کھڑے ہوں، اس میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا، بس آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، 3 تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھی جاتی ہیں یہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اس میں نہ تو ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، جیسے نماز میں شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس میں تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا ہے، اس میں تحیات بھی نہیں ہے اور سلام بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کھڑا ہونا اور اٹھنا یہ بہتر ہے، یعنی اگر جیسے عام طور پہ لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو سجدہ آیا تو آیتیں سب وہیں انہوں نے کیا اور بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کر لیا، سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا؟ سجدہ تلاوت یوں بھی ادا ہو جائے گا، صحیح، لیکن سجدہ تلاوت لیکن بہتر یہ ہے کہ کھڑے بہتر یہی ہونے سے سجدہ تلاوت کی ابتدا کی جائے اور سجدہ کھڑے کرنے ہونے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں، یہ افضل طریقہ ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، یا بیٹھا بیٹھا تھا سجدہ تلاوت کر لیا اور اب کھڑا ہو کے اپنے کام پہ چلا، جو کام تھا اس کام میں مصروف ہو گیا، تو اس طرح بھی ہو جائے گا، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر بیٹھے ہوئے بھی تھے تب بھی سجدہ تلاوت کرتے ہوئے افضل یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پھر سجدہ کے اندر جائیں گے اور تسبیحات سجدے کی پڑھ کے پھر آپ سجدے کی طرف سے قیام کی طرف اٹھ جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ بھی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آیت سجدہ پڑھی اور امام صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 14 سجدے آپ نے کرنے ہیں تو آپ کر لیجئے گا۔ تو اب ایسے یعنی ہمارے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں بھی کوئی شرعی مسئلہ ہے، اس میں بھی کوئی شرعی مسئلہ ہے۔ صحیح، امام صاحب 14 سجدہ کر لیں، وہ تو اپنے ذہن میں یہی رکھ رہا تھا، لیکن اصل مسئلہ اس کو بتایا گیا کہ حضرت سجدہ آپ پر واجب ہے نہ کہ مجھ پر، صحیح، لہذا میں آپ کی طرف سے کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو عبادت ہے سجدہ تلاوت والی، یہ نماز کی طرح ہے، بدنی عبادت ہے، کوئی دوسرے کی طرف سے نہیں کر پائے، کوئی دوسرا کسی کی طرف سے نماز فرض ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، بھلے ایک آدمی مریض ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اپنی نماز پڑھ چکا ہوں، میں کہوں چلو میں ان کی طرف سے نماز پڑھ لوں، تو کسی کی طرف سے ہم فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، وہ اس کو خود پڑھنی ہے۔ اچھا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے گا، اشارے سے پڑھے گا، یعنی وہ حسب حال اس نے وہ عبادت بدنیہ خود ادا کرنی ہے۔ تو سجدہ تلاوت بھی عبادت بدنیہ ہی کی ایک صورت ہے، یعنی آدمی خود یہ عبادت اپنے جسم کے ساتھ بدن کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو یہ خود ہی کرنی ہوگی۔ تو اصل یہ ہے کہ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت سارے سوالات بھی ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس حوالے سے شرعی رہنمائی بھی مفتیان کرام سے علماء کرام سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم یہ رہنمائی بھی نہیں لیں گے تو اپنے طور پہ ہم جو چاہیں کرتے پھریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارے واجبات کی ادائیگی ہمارے ذمے پر عائد ہوتی تھی اور ہم ان واجبات کی ادائیگی سے محروم رہے، یا کوئی عمل ایسا کر بیٹھے جس کی وجہ سے وہ نیک عمل ہی باطل ہو گیا، فاسد ہو گیا، وہ عمل اب دوبارہ کرنا تھا اور ہم نے سیکھا نہیں، ہم اپنے آپ میں یہی گمان کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ عمل بالکل درست واقع ہوا ہے۔ تو پوچھنا یہ علم کی چابی ہے، سوال علم کی چابی ہے، تو علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے علماء سے رابطہ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو علم والوں سے اس کے بارے میں سوال کرو۔ تو یہ سوال کرنا بہت ساری معاملات میں آدمی کی شرعی رہنمائی کرتا ہے، تو علماء سے مفتیان کرام سے اپنے دینی معاملات میں اپنا ایک تعلق ہمیں ہر وقت رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، آیا جائز ہے ناجائز ہے، تو یہ معلومات ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور بعض کام پہلے ہو بھی جاتے ہیں، ظاہر روزوں میں بھی نمازوں میں بھی کئی مرتبہ کوئی جیسے اعمال ہو بھی جاتے ہیں
تو جس کے بارے میں آدمی کو ہوتا ہے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. دارالتعلیم سنت سے آپ رابطہ کیجئے. آپ کی بات سے مجھے یاد آئی ایک بات، یہ تو خود میں نے اپنے کانوں سے سنا. حرم شی میں تھے اور ہم بھی طواف کر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور تو اب وہ فون کر کے کوئی پاکستان میں کسی کو کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ کسی کو فون کر کے کہا کہ میں نے فلاں کی طرف سے طواف کر لیا ہے، اس کو بولے نفل آپ پڑھ لو. تو میں تو ایک دم مسکرایا، تو ساتھ میرے جو تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ حاجی صاحب کو بتا کے آئیں کہ نفل آپ نہیں پڑھنے، تو اپنے طواف جو کرے گا جن کی طرف سے بھی آپ نے کیا ہے طواف، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اجر دے اور ان کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن یہ نفل آپ نے پڑھنے. پھر مجھے بعد میں یاد آیا کہ یار یہ اللہ کا بندہ اتنی غلط فہمی ذہن میں بٹھایا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمرے میں بھی کسی اور کا حلق کروا دیا ہو کہ بھائی میں نے تمہاری طرف سے کیا تھا، حلق بھی تم کر لو، بال بھی تم کٹوا لو. وہ پاکستان میں وہ نائی کی دکان پہ بیٹھے یعنی یار تو یہ بھلے اپنا بھی کر لیا ہو تو اس کا بھی بولے بھی تم بھی کروا لو. تو ایسا نہیں ہے، جو عمل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے معاملات اسی پر ہی لازم ہوں گے. تو یہی ہے کہ علم کی کمی بعض اوقات ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے آدمی کچھ کا کچھ. اور حج میں تو اس کی بکثرت مثالیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو ہے کہ حج میں جتنی آدمی دیگر تیاریاں کرتا ہے سیکھنے سکھانے کی، اتنی تیاری اس کی ایک اچھا لینے کے لیے مارکیٹوں میں وہ پورا ہی گھومتے ہیں، یہ سب چیزیں. اچھا دوسرا یہ کہ جو ان کو تربیت کر رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے تجربات ہی بتا رہے ہیں نا، بیگ لو، اچھا لو، یہ چیزیں لو، یہ سب چیزیں انہوں نے لے لی، مگر ان کو یہ کوئی نہیں گائیڈ کرتا کہ کرنا کیا ہے. اچھا دوسری بات، حج پہ جانے والے بھی ظاہر ہے ہر ایک دیندار طبقہ اس طرح کا نہیں ہوتا. بعض اوقات مالدار بھی اچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی ہوتے ہیں ایک نارمل لوگ ہوتے ہیں کہ جو پائی جمع کر کے بس یہ کہ اللہ کا گھر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھیں، بہت اچھی نیت ہے. اور ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کامیاب ہیں کہ جو اس طرح کی یہ اس ارادے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت پاتے ہیں. اور ناظرین کرام، جی ہاں، اب اگلے مہینے ظاہر ہے جو ہر طرف ایک شور ہوگا تو وہ حجاج کرام کا ہی ہوگا، اور یہی شوال کا مہینہ ختم ہوگا تو ذوالقعدہ کے پہلے ہی ہفتے میں گویا کہ حاجیوں کے قافلے وہ روانہ ہو جاتے ہیں اور شیڈول بن جاتے ہیں اور تیاریاں ہیں. بس اب یہ سمجھ لیں کہ وہ تو آخری مراحل میں گویا کہ، تو یہ بھی ہمیں ایک طرح کا انشاءاللہ سیکھ کر جانا چاہیے. اور یہ فریضہ ایسے عطا بھی باقاعدہ سیکھ سمجھ کر انشاءاللہ العزیز دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے بھی جہاں مختلف مقامات پہ اگر کوئی کورسز کے اہتمام ہوئے، ویسے اوورال دیکھیں تو مدنی چینل پر بھی تربیت کا سلسلہ رہتا ہے، اور مرکزی طور پر بطور خاص حاجی عبدالحبیب بھائی وہ بھی باقاعدہ ایک پوری ایک نشست جو حجاج کرام کے اجتماع کے حوالے سے ایک تربیتی اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں بھی حتی الامکان یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. اور ان کو بھی اسی طرح پہلے سے بھی ہمارے پروگرام یوٹیوب پہ بھی اگر ابھی بھی آپ سیکھنا چاہیں تو آپ وہ دیکھ لیں. لیکن معاملہ پتہ کیا ہے، معاملہ یہاں پر یہ ہے، جب میں پہلی دفعہ حاضری ہوئی حج کے لیے جانے لگے تو مفتی صاحب کے پاس میں گیا، استاد محترم مفتی قاسم صاحب دعوت برکاتہ عالیہ، جو فرمانے لگے کہ ہاں بھائی وہ پڑھ لیا سب کچھ، دیکھ لیا اچھا کا، تو صرف اپنا ہی نہیں پڑھنا، آپ نے تو ساری عوام کا پڑھ کے جانا ہے. تو میں نے کہا مفتی صاحب بہت توجہ سے سب چیزیں دیکھ لی ہیں اور سب کچھ کر لیا ہے، کہ ٹھیک ہے. کہنے لگے اور بڑی پیاری بات کہنے لگے کہ توجہ سے آدمی وہ دیکھتا ہے کہ یہ کرنا ہے، اصل میں ہمیں جو پڑھ کے جانا ہے نا، وہ جو نہیں کرنا تھا کر لیا، اس کا کیا ہے. صحیح بات. تو بولے آپ کے پاس جو لوگ آئیں گے، یہ تو آپ نے وہ پڑھا ہے نا کہ یہ یوں کرنا ہے، تو وہ آئیں گے آپ کے پاس، وہ جو نہیں کرنا تھا وہ کر کے آ گئے. اور اصل واقعی وجہ وہ یہ کہ جن چیزوں سے بچنا ہے یا جن چیزوں کو نہیں کرنا وہ کر لیے، تو پھر زیادہ پیچیدگیاں انہیں پہ. تو یہ چیزیں بھی ظاہر درپیش ہوتی ہیں. تو بہرحال احکام دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد ہی حاصل ہوں گے. بڑھتے ہیں آپ کی کورس کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں کامران اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک شخص نے بریانی والے سے کہا کہ تیری بریانی کھانا مجھ پر حرام ہے، اور ایک دن وہ بریانی والے کے پاس آیا اور کہا مجھ سے بریانی کھلا. بریانی والے نے وہ بات اس کو یاد دلائی. اس پر اس کھانے والے شخص پر کیا حکم ہوگا، ارشاد فرمائیے.
کیا بات ہے، یہ بریانی اتنا غصہ آ گیا تھا، بریانی حرام کر دی اس نے، اس کی بریانی کھانا۔ پھر کیا کیا اس نے، کھائی یا اس کے یاد دلانے پر وہ رک گیا؟ کیا کیا اس نے؟ یہ سوال کا اگلا حصہ تھا۔ بہرحال جمیل صاحب کھا لی، اب ہم یہی تصور کر لیں۔ اب اگر کسی شخص نے اپنے دوست کے پکوان سے بریانی کھانے کے بارے میں یہ قسم اٹھا لی کہ میں اس کی بریانی نہیں کھاؤں گا، تو اب اس صورت میں یہ جو قسم ہے، اس قسم کا معنی یہ ہوا کہ اب یہ اپنی بات پہ اگر قائم رہتا ہے اور اس کی بریانی نہیں کھاتا تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی جو قسمیں ہیں وہ کھانا بے فائدہ ہے۔ عام طور پہ آدمی آزمائش میں ہی آ جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دوسرے کے ہاں جا کر یہ چیز کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثلاً اب یہ دوست ہی تھا تو اب دوست کو دوسرے دوست کے پاس جانا پڑا اور اس کی بریانی اچھی لگتی ہوگی، تو اب اس کو بریانی کھا لی تو قسم ٹوٹ گئی۔ اگر اس نے کہا تھا کہ میں آپ کی بریانی نہیں کھاؤں گا، تو اب جب جا کے اس نے وہاں اس کی شاپ سے بریانی تناول کر لی تو قسم ٹوٹ گئی۔ اب قسم ٹوٹنے پر اس پہ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کفارہ لازم ہونے کی جو وجہ ہے وہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک کام کے نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کو لیا تھا کہ اللہ کی قسم میں تمہاری بریانی نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بطور قسم ذکر کرنے پر اب اس کو اس نام مبارک کی لاج رکھتے ہوئے اس عمل سے بچنا تھا۔ لیکن اب اس نے وہ کام کر گزرا جس کام سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ قسم کھا کے اس نے ایک ارادہ ظاہر کیا تھا، قسم کھائی تھی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ایک طرح کی اس نے لاج نہیں رکھی، اور ایک طرح کی جہاں اس بندے کی طرف سے تقصیر کوتاہی واقع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے کے بعد بھی اس نے وہ کام کر لیا جس کے نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی، تو اب اس آدمی کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ تو اس نے جو انہوں نے ڈائریکٹ حرام کا کہا ہے نا، تو یہ جو حرام کہے گا، یعنی یا انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہتی یہ میرے اوپر حرام ہے۔ ہاں، تو اب اگر کسی کی حلال چیز کو آدمی اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، یہ بھی قسم، یہ حرام کرنا بھی ایک طرح کی قسم ہی ہے۔ تو جس طرح آدمی قسم کھا کے کسی فعل سے اجتناب کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، تو ایسے ہی کسی شے کو اپنے اوپر حرام کرنے کا معنی ہے کہ اس نے گویا قسم کھائی ہے۔ تو تحریم حلال یمین ایک جزیہ بھی اس نوعیت کا کتب فقہ کے اندر ہے کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا بھی یہ یمین اور قسم ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جو قسم کے احکامات ہیں اس میں بیسک جو آیتیں مبارکہ ہے وہ یہی، یعنی وہ جن پر وہ اس کا جو شان نزول تھا، جو پس منظر، تو وہ بھی حلال چیز کو حرام کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، تم حرام نہ ٹھہراؤ ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد جو آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو وہ قسم کے جمی ایک طرح کے جو احکامات ہیں اور جو اس کی بنیادی اقسام اور وہ جو اس کا کفارہ ہے ان چیزوں کو بیان کیا۔ اچھا جمیل صاحب، یہ بعض اوقات یہ کلمات بڑے لوگ آرام سے اپنی زبان سے یہ حرام والے، آج کے بعد تجھ سے یہ بات کرنا، یہ کرنا، اور کبھی کبھی ایسے بھی بے باک ہوتے ہیں، بیویوں کو بول دیتے ہیں اس طرح کی یہ چیزیں، حالانکہ کتنے سخت کلمات ہیں، اور اس میں تو پھر اور مسائل ہیں، وہاں تو قسم کے نہیں بلکہ دیگر مسائل بھی آ جائیں گے۔ بالکل، یہ اس طرح آدمی خود غور کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے قسمیں کھانے والے اپنی لائف کو کتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں کہ بعض تو اتنے شدید سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کے حوالے سے اس کو ہر طرف سے باؤنڈ کر دیتے ہیں، بلکہ وہ معاملہ تو طلاق تک بھی لے آتے ہیں کہ تم اپنی بہن کے گئیں تو تمہیں طلاق، تم اپنے بھائی سے ملی تو تمہیں طلاق، تم نے اگر اپنے میکے والوں میں سے کسی سے فون پہ بھی بات کی تو طلاق، تم مارکیٹ گئیں تو تمہیں طلاق۔ تو بعض اوقات آدمی اپنی لائف کو اس قدر ڈسٹرب کر دیتا ہے کہ خود ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب یہ 4-5 باتوں پر اس نے طلاق کو معلق کر دیا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ عورت نے ذرا سا بھی کوئی ایسا کام کر دیا، مثلا اپنی بہن سے بات کر لی، اگر وہ اپنے میکے چلی گئی، یعنی جن باتوں پر اس نے طلاق کو موقوف اور معلق کیا تھا،
وہ کام ایک عورت سے یاد ہوتے ہوئے یا بھولے سے اگر سرزد ہو گئے تو طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح بعض لوگ اپنی بیوی کے معاملات میں بھی بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض الفاظ اس نوعیت کے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے نکاح پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، تو اس لیے ان کاموں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جس نے اپنے دوست کی بریانی کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تو اس کا معنی یہ تھا کہ گویا اس نے قسم کھائی ہے کہ میں تمہاری بریانی نہیں کھاؤں گا۔ اب اگر اس نے بریانی کھا لی تو یہ قسم ٹوٹ گئی۔ قسم ٹوٹنے کی صورت میں اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو اب یہ کفارہ کیا ہے؟ تو کفارے میں یہ 10 شریف فقیر یا 10 مسکین، ان کو 2 وقت کا یہ کھانا دے گا جو نارمل حالت میں دیا جاتا ہے، یا ان کو 10 شریف فقیروں کو اوسط درجے کے سوٹ ان کو دے دیں، ایک سوٹ ان کو 10 افراد کو دے دیں۔ یا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ وہ ہر ایک شریف فقیر کو ایک صدقہ فطر کے برابر جو مالیت ہے، جیسے ابھی حالیہ جو صدقہ فطر کی مقدار عوام نے صدقہ فطر نکالا 340 روپے، گندم اعلیٰ درجے کے حساب سے گندم کا ریٹ، تو اب یہ چاہے تو 340 بلکہ 350 روپے اگر ایک شریف فقیر کو یوں دیتا رہے تو یوں 3500 روپے اس قسم کے کفارے میں لگیں گے۔ تو ہر ایک فقیر کو ایک صدقہ فطر کے برابر رقم دے گا، تو یہ گویا 10 شریف فقیروں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کے مساوی ہوگا۔ اور اگر ایک ہی شریف فقیر ملتا ہے تو پھر اس کو یہ آج دے دیے ایک صدقہ فطر کے برابر رقم، پھر کل دے دے، پھر کل دے دے، اس طرح کرتے کرتے 10 دنوں تک، چاہے وہ لگاتار ہو یا فاصلے سے ہو، تو 10 کا عدد پورا کرنا ہوگا۔ اور اگر 10 افراد شریف فقیر اویلیبل ہیں ایک ہی دن میں تو ان سب کو 350 روپے مثال کے طور پہ ایک صدقہ فطر کی مقدار وہ دیتا رہے، اس طرح اس کا ایک کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی مالی طور پر صدقہ فطر، جمیل صاحب ایک قسم کا کفارہ 3500 کے قریب پاکستانی روپے جو ہم کہیں، تو وہ ایک قسم، یعنی ان لوگوں کو کتنا احساس بھی ہونا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ جو اس چیز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بھی قسمیں کھاتے رہیں جہاں بھی دل کیا، اور ویسے بھی قسموں کی کثرت یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اس کو یہ نہیں، کہیں واقعی ضرورت ہوتی ہے اپنی بات کو یقین کے اندر بدلنا ہے، یقین دلانا ہے، ٹھیک ہے قسم کھانا جائز ہے، سچی قسم ہمیشہ کھائی جائے گی، جھوٹی قسم کی تو اجازت نہیں، لیکن بات بات پر قسم، اور پھر ایسی قسمیں کہ جس کا برعکس بھی کیا گیا اور ان کو توڑ بھی دیا گیا، ان کے جو قسم کے کفارے ہیں وہ بھی اپنے اوپر لازم ہو رہے ہوں اور ان کی طرف توجہ ہی نہ ہو کہ میرے اوپر کتنی قسم کے کفارے ہیں یا کیا چیزیں، تو یہ ان چیزوں کو ضرور ناظرین کرام دیکھنا چاہیے۔ قسم کا کفارہ بھی صدقات واجبہ کی طرح ہے، جیسے آپ نے صدقہ فطر ادا کیا ہے، اسی طرح کچھ اور صدقات ہیں، تو صدقات واجبہ ہیں، اور ہر جگہ آپ یوں جا کے جمع بھی نہیں کروائیں کہ یہ صدقات واجبہ ہے یہ میں نے جمع کرا دیا، نہیں، بلکہ آپ اگر دعوت اسلامی میں بھی کہیں جمع کرواتے ہیں تو ان کو باقاعدہ آپ مینشن کریں کہ یہ قسم کے کفارے ہیں، تاکہ وہ شرعی تقاضوں کے مطابق آپ کے اس پیسے کو آگے اس مصرف میں خرچ کیا جائے۔ لیکن اگر ایسے ہی جمع کرا دیں گے تو واجبہ کہہ کر، تو پھر وہ صدقہ فطر کے زمرے میں ایک طرح کے جیسے صدقہ فطر کے ہیں یا فدیے کے ہیں تو اس طرح چلا جائے گا۔ تو قسم والا جب بھی ہے یہ نارمل نہیں ہے، یہ 10 مسکینوں کی جو اس میں خاص طور پر 10 شریف فقیروں کی شرط ہے، تو اس کا بطور خاص یہ خیال رکھنا ہے۔ تو جہاں بھی دیں تو ان کو یہ بتائیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے، اور اپنی زندگی میں کئی ایسی قسمیں ہوں گی جن کے برعکس کی ہیں۔ یہ پورا ٹاپک ہے، کہاں قسم وہ توڑ سکتے ہیں، کہاں قسم شریعت کو ویسے ہی پسند نہیں تھی، آپ نے کھا بھی لی ہے، تو اب آپ چلیں وہاں پہ کفارہ اپنا قسم توڑ دیں اور قسم کا کفارہ دیں، جیسے قطع تعلقی جہاں پر آ رہی ہے، شادیوں پہ نہ جانا یا کچھ کھانے پینے کی یا اس طرح کی جو قسمیں ہیں، تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے کہ بلکہ مستحب یہی ہے کہ آپ کئی جگہوں پہ مستحب، کئی جگہوں پہ واجب کے احکامات ہوں گے کہ آپ اپنی قسم کے برخلاف کریں، یعنی آپ قسم توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ آپ اللہ کے نام کو یوں بیچ میں وہ نہ بنائیں کہ آڑ بنائیں کہ ہم نے قسم کھائی ہے تو اس لیے ہم صلح نہیں کریں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، وہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے، اور ہے وہاں پہ قطع تعلقی کے معاملات، تو ان چیزوں کو بہرحال
خیال رکھنا ہے۔ کافی گفتگو ہوئی اس پر۔ اچھا، آخری بات ایک رہ گئی تھی شاید وہ کہ اگر کسی کے پاس یہ بھی استعداد نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی، نہ کوئی سونا نہ کوئی ایسی چیز کہ اسے بیچ کر بھی وہ کفارہ ادا کرے، تو آخری آپشن کیا ہوگا؟ تو اگر کوئی شخص مالی اعتبار سے قسم کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو اب شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو اب اس کو 3 روزے رکھنے ہوں گے، 3 روزے لگاتار 3 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، اس میں ناغہ نہیں کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام استعمال کرنا قسم کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اور پھر اس کا خلاف کرنا، جیسے کہ شفیق صاحب نے فرمایا کہ بعض صورتوں میں مستحب ہے، بعض صورتوں میں قسم توڑنا واجب بلکہ فرض بھی ہو جاتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ قسم کھانے کے معاملے میں احتیاط برتے، جہاں واقعتاً قسم کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہو آدمی صرف وہاں پر ہی قسم کے الفاظ استعمال کرے، اس کے علاوہ قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے بچے کہ زیادہ قسمیں کھانا یہ آدمی کی بات کی وقعت کو ختم کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ زیادہ قسمیں کھانے والے کی بات پر اعتبار ہی نہیں کر رہے ہوتے، خود یہ قسم کھانے والا بھی احساس کمتری میں شکار ہوتا ہے کہ لوگ میری بات مان نہیں رہے لہذا قسم کھانی پڑ رہی ہے مجھے۔ تو بہت زیادہ قسمیں کھانے کی وجہ سے آپ نے اپنی بات کو بے وقعت بنا دیا ہے اور لوگوں کے نزدیک قابل اعتبار نہیں رکھا۔ چلیے کچھ مزید سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ مجلس حج و عمرہ، ان کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ مجلس کے تحت بھی باقاعدہ ایک نظام ہے پورا اور تربیت کی جاتی ہے، اور 9 مئی کو بتایا انہوں نے کہ فرسٹ جو پہلی فلائٹ ہے پاکستان سے جو عازمین حج ان کا جو شیڈول ہے 9 مئی کو پاکستان سے پہلی فلائٹ خوش نصیبوں کی جا رہی ہے کہ جو حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو مجلس حج و عمرہ مختلف انداز سے اور کئی مقامات پر بھی، اور بالخصوص جو حاجی کیمپس ہیں وہاں بطور خاص حج کے معاملات میں یہ اپنے وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں اور باقاعدہ وہاں پہ تربیت بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے جو سیشن ہیں ان کو بھی جوائن کیجئے مدری چینل پر انشاءاللہ، اس کے لنک بھی باقاعدہ جو ایک ایپ کے طور پر بھی کہ جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو وہ انشاءاللہ آنر ہوتی رہیں گی۔ تو بس ذہن بنا لیں کہ سیکھ سمجھ کر جانا ہے، تاکہ جو لاکھوں روپے خرچ بھی کر رہے ہیں تو اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہی ہم اس عمل کو بجا لائیں۔ مزید کو مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جس نے شوال میں عمرہ کیا کیا اس کو حج کا ثواب ملے گا؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ مزید مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ عمرہ جب کرتے ہیں تو احرام بند ہوتا ہے، تو اس وقت کون کون سی سونا ہے آدمی نے تو کون کون سی احتیاط کرنی؟ کپڑا جو ہے وہ پاؤں پہ لے سکتے ہیں، اور منہ پہ اوپر یا سر کے اوپر کہاں تک لے سکتے ہیں جب سونا ہے؟ تو اس وقت برائے کرم اشارہ فرما دیجیے۔ یہ بھی پریکٹس یہاں سے کر کے جانی ہوگی کچھ دن ایسے سونے کے لیے۔ چلیں جی، عمرہ بات عمرے کی ہے، جس ٹاپک پہ کریں تو ناظرین کو سوالات تو چاہیے ہوتے ہیں، اس پہ کچھ جوابات بھی۔ اب کیا ہے یہ سونے میں کیا احتیاط کریں؟ پاؤں پہ کپڑا لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور سر میں تو ممانت ہے کیا؟ اس میں اس احتیاط کے ساتھ پاؤں کو ڈھکا جا سکتا ہے، پاؤں کی ممانت نہیں، پاؤں کی ممانت نہیں ہے، پاؤں کی بس وہ جو چپل پہننے کے حوالے سے، موزے پہننے کے حوالے سے مردوں کو ممانعت ہے کہ وہ اپنی ایڑیوں کو نہیں چھپائیں گے، ایسا جوتا نہیں پہنیں گے، ایسے موزے نہیں پہنیں گے جس سے ان کے ٹخنے چھپتے ہوں، اور جو پاؤں کا یہ آگے کا حصہ جو ابھرا ہوا ہوتا ہے پاؤں کے پنجوں سے اوپر کی طرف جو ایک ابھار شروع ہوتا ہے، تو اس ابھرے ہوئے حصے کو بھی مرد حضرات کسی چپل کی پٹی سے یا جوتوں سے نہیں چھپائیں گے۔ تو یہ مردوں کے لیے حکم ہے، خواتین یہ موزے پہن سکتی ہیں، اور بعض اوقات یہ جو بالخصوص سعی والی جگہ ہے مسعہ، وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ایریا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ خواتین کے لیے چونکہ موزے پہننے کی اجازت ہے تو وہ باقاعدہ اچھے موزے گرم پہن کر اس سعی والی جگہ پہ چلیں گی تو کافی حد تک انہیں احتیاط، ورنہ بعض اوقات نزلے زکام کی بھی شکایت لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مرد حضرات سونے میں جو چہرہ چھپانے کا انہوں نے کہا، جہاں تک معاملہ چہرہ چھپانے کا ہے تو اس میں آدمی یہ احتیاط کرے کہ منہ پر کپڑا نہ لگائے، نہ لگے۔
تو اس احتیاط کے ساتھ سوئیں گے. سر بھی یاد ہے، سر کو بھی سر کے یعنی پورا لحاف میں بعض لوگ گھس جاتے ہیں، تو اس طرح احرام کی حالت میں اس طرح نہ کریں کہ اپنے سر کے اوپر بھی کمبل لے لیا، چہرے پہ بھی لے لیا. تو اس انداز کا استعمال چادر کا یا لحاف کا نہیں کریں گے. تو اپنے کندھے تک اس کو لحاف کو آپ اچھی طریقے سے لے لیجئے. سر کھلا رہے گا. چہرہ مرد حضرات کے لیے یہ رہے کہ چہرہ بھی اور سر بھی دونوں پہ کپڑا ان کے نہ ہو. البتہ تکیے پہ لیٹ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. کچھ عرصے بعد نا، کچھ سالوں بعد، یعنی کچھ عرصے سے مراد یعنی کچھ سالوں بعد، اب حج کا جو سیزن آ گئے وہ سردی کی طرف سردیوں کی طرف آئے گا. اور آپ کے پہلے کبھی ہوا ایسا کہ آپ کی زندگی میں حج کا سیزن سردیوں میں، یا بچپن میں ہی ہوا ہوگا؟ بچپن میں ہی آیا ہوگا. بچپن میں اس وقت اتنی اس طرح توجہ نہیں ہوگی، سب توجہ نہیں. یا پڑھانے میں. تو اس سے پہلے تو یہ گرمی کا سیزن، اب جیسے روزے ہمارے ماشاءاللہ میٹھے موسم کی طرف آ گئے، آخری عشرے کے علاوہ بقیہ سب ایسے ہی تھا، نارمل موسم تھا. تو حج کا بھی کچھ سالوں بعد ایسا ہو جائے گا. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں پھر ہمیں الگ سے، یعنی اس میں سوالات کافی آنے ہیں، پھر یہ اس میں اس حوالے سے آئیں گے. اچھا ایک چیز اور کہ اس وقت جو وہاں رومز وغیرہ میں جو حجاج کرام اپنے آرام فرما ہوتے بھی ہیں، جو ان کے ہوٹلز وغیرہ رہائش گاہ ہوں گی، تو وہاں پر بھی نارملی گرمیوں کے موسم میں بھی اے سی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں اور بہت تیز ان کی کولنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یعنی روم میں بھی بعض اوقات کمبل لے کر سونے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. جی ایسے ہی. تو اس لیے وہاں گرمیوں کے دنوں میں بھی جو ہوٹلز کے روم ہیں ان میں بھی ایک طرح کا سردی کا ہی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو بہرحال حجاج کرام نے اس بات پہ، جو مرد حضرات ہیں، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے سر پر کوئی کپڑا اس وقت نہ لپیٹیں. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ سر کھلا رکھ کر ان کو سر میں درد ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ کوئی رومال وغیرہ لپیٹ کے پھر سوتے ہیں. تو جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے، آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہوگا یا حج کا احرام باندھا ہوگا، تو آپ سوتے وقت اپنے سر پہ کوئی کپڑا رومال نہیں باندھ سکتے. تو اس کا خیال رکھنا ہے. اب آپ کہیں کہ کولنگ ہے تو پھر کمرے میں ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ ایسی جگہ اپنا انتخاب کر لیں آرام کرنے کے لیے جگہ کا، کہ جہاں آپ کے سر پہ براہ راست کولنگ نہ آ رہی ہو. تو اس چیز کی بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا. شوال میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے؟ ایسی کوئی روایت مجھے معلوم ہے. اور رمضان شریف کے نا، رمضان شریف میں بطور خاص، اور شوال میں عمرہ کرنے میں تو اور کچھ مسائل ہیں، احکامات بھی ہیں. مفتیان کرام نے اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ فتاویٰ وہ دیے ہیں. شوال میں یعنی اس کے لیے تو کوئی مسائل نہیں کہ جو حج کر چکا ہو. جن پر حج فرض ہو سکتا ہے تو اس کی کچھ صورتیں یہ بھی بیان کی گئی ہیں. اس میں جب بھی وہ اپنی شرائط کے ساتھ ہی ہوگا. ویسے مطلقاً لوگ عام طور پہ یہ سمجھے شوال میں عمرہ کر لیا تو اب حج تک ہی اس کو رکنا ٹھہرنا حج فرض ہو گیا، ایسا ہے؟ ایسا مطلقاً نہیں ہے. جیسے بعض اوقات اس وقت جو عمرہ زائرین ہیں تو بعض مدینہ منورہ درمیان میں جاتے ہیں، شروع کے 4-5 دن مکہ مکرمہ میں حاضری، پھر دوران عمرہ ادا کرتے ہیں، پھر مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے، مدینہ منورہ کے بعد پھر مکہ شریف آ جاتے ہیں، پھر وہاں سے اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو بعض ایسے بھی عمرہ زائرین ہوں گے کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں عید کے ایام پائے ہوں گے، مکہ شریف میں عید کے ایام گزارے. بعض ایسے ہوں گے جو ابھی مدینہ منورہ سے مکہ شریف آئے اور آخری 3-4 دن مکہ مکرمہ میں اسٹے ہوگا اور یہاں سے اب وہ اپنے اپنے وطن کی طرف روانہ ہوں گے. ان میں بکثرت ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اتنا مال اسباب نہیں رکھتے کہ جتنے مال و اسباب کی وجہ سے حج کی فرضیت ان کے اوپر لاگو ہوتی ہو. پھر اس کے اندر بہت سارے دیگر اور شرائط. پھر ان کے لیے بطور خاص ہے کہ جو پہلے جس نے حج نہ کیا ہو، جو یہ حج تو ایک ہی بار ہے نا، حج تو ایک ہی بار ہے، تو جنہوں نے حج ادا کر لیا ہے ان پہ دوبارہ حج لازم نہیں ہوتا. تو جن افراد نے پہلی مرتبہ ہی مکہ اور مدینہ عمرے کی صورت میں اس زیارت کے اس موقع اس سفر میں کیا ہوتا ہے، تو ان حضرات کے لیے یہ تھوڑا سا پہلو ہوگا کہ آیا ان کے اوپر حج کے جو فرض ہونے کے شرائط ہیں وہ پائے جائیں گے تو ان کے اوپر حج لازم ہوگا. اور اگر کسی کے اوپر حج کے شرائط نہیں پائے جا رہے تو اس کے اوپر شوال المکرم میں
عمرہ کرنے کی وجہ سے یا مکہ مکرمہ میں آخری چند ایام ان کو شوال المکرم میں دیکھنے کو ملے تو اس کی وجہ سے حج ان کے اوپر لازم ہوتا ہو. ہر ایسے شخص پر حج لازم نہیں ہوتا. حج فرض ہونے کے اپنے کچھ شرائط ہیں وہ پائے جائیں گے. تو چاہے آپ مکہ مکرمہ میں ہوں, چاہے آپ مدینہ منورہ میں ہوں, چاہے آپ پاک و ہند میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, آپ پر حج کے شرائط پائے جائیں گے تو آپ کے اوپر حج فرض ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ معلومات ہر ایک کو لینی چاہیے کس کے اوپر کیا شرائط پائی جاتی ہیں کہ اس پہ حج فرض ہو جائے. یہ تو بیسک علم ہے, یہ تو سیکھنا چاہیے سارے سب کو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری فیملیز کے ساتھ بعض اوقات عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ آ کے اظہار بھی کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسے اتنے پیسے ہیں, وہ بس 15 لاکھ 18 لاکھ روپے ہیں, تو گھر کے چونکہ 5 افراد ہیں تو ہم نے عمرہ کرنا ہے, تو وہ اس کے اعتبار سے تو ٹھیک ہیں. اب یہ جو سربراہ ہے اس صورت میں تو اس کے اوپر اگر وہ حج کے ایام یا جن دنوں میں حج کی تیاری فارم جمع ہوتے ہیں وہ ایام ہے تو یہ تو اس پر ویسے ہی حج فرض ہو جائے گا. تو اس کو صرف اس وجہ سے کہ سب نے عمرہ کرنا ہے اس لیے میں حج نہیں کروں گا, تو یہ عذر نہیں ہے. حج کے لیے سب سے پہلی کوشش ہو فرض حج ادا کر لیا جائے, فرض حج ادا کر لیا جائے, کیونکہ جس کے پاس طاقت موجود ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے کوئی رکاوٹ نہیں. پچھلے زمانوں میں لوگ سفر کرتے تھے تو کوئی ظالم بادشاہ کی رکاوٹ بیچ میں آ جاتی یا کوئی ایسا مرض کسی کو لاحق ہوا کہ وہ جا ہی نہیں سکتا. اگر رکاوٹ کوئی نہیں ہے پھر بھی حج کے لیے نہیں جاتا تو اس کو تو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ چاہے یہودیوں کے مرے یا نصرانیوں کے مرے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ حدیث ہمیں اپنے سامنے فوکس رکھنی چاہیے اور حتی الامکان حج کا فریضہ وہ ادا کرنا چاہیے. میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں یہ صرف ان کے لیے کہ جن کے پاس حج کی شرائط پائی جاتی ہوں, اتنی استعداد موجود ہے, اتنا مال اس کے پاس ہے کہ حج کے دنوں میں وہ حج بھی یہ کر سکے, پیچھے اپنی فیملیز کے خرچہ جو ہے وہ بھی پورا کر سکے. اور یہ ایک سمپل یعنی اس کو کہیں کہ پیسوں کے اعتبار سے یہ شرط ہے اور کوئی عذر نہیں ہے اس کو. ہاں عورتیں ہیں تو عورت کے لیے محرم ہونا چکے شرط ہیں, ساتھ اس کا محرم ہو یا شوہر ہو, پھر اس کے لیے وہ احکامات ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں علم میں نافع عطا فرمائے اور علم دین سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. ناظرین کرام, وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.